حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور عادل بادشاہ تھے۔ اللہ نے انہیں ایسا علم، فہم اور اقتدار دیا تھا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ پرندے، حیوانات، انسان اور جنات سب ان کے تابع تھے۔ ایک دن ہدہد پرندہ ایک حیرت انگیز خبر لے کر آیا۔ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جو سورج کو سجدہ کرتی ہے، اور ان کی ایک ملکہ بلقیس ہے جس کے پاس عظیم الشان تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو دعوت توحید کا خط بھیجا۔ بلقیس نے خط کا احترام کیا اور مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ خود سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے گی۔ جب بلقیس اپنی قوم کے ساتھ آ رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں جنات، انسانوں اور پرندوں سے کہا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس آئیں؟ دربار میں موجود ایک طاقتور جن نے کہا، میں آپ کے پاس اسے لا دوں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اور میں اس پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ ایک عفریت نے کہا کہ چند گھنٹوں یا لمحوں میں تخت لا سکتا ہوں۔ عفریت ایک نہایت طاقتور جن کو کہا جاتا ہے۔ دربار میں موجود ایک شخص جس کے پاس کتاب اللہ کے علم کا ایک حصہ تھا بولا، میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ اور اگلے ہی لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ملکہ سبا کا عظیم تخت ان کے سامنے موجود ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور علم کی نشانی تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے فوراً شکر ادا کیا۔ اس شکر گزاری کو اللہ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کا تخت وہاں موجود ہے۔ وہ حیران رہ گئی اور کہا، یہ تو میرا ہی تخت معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت توحید ملی، اس نے عاجزی سے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ جنات بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ علم الہی اور اللہ کی طاقت ہر مخلوق سے بالاتر ہے۔ سچے حکمران اللہ کی نعمتوں کو اپنی طاقت نہیں بلکہ اللہ کا فضل سمجھتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، تخت اور طاقت لمحوں میں بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں تک پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی قسط میں ہم اسلام کی ایک اور سنہری داستان لے کر حاضر ہوں گے۔